اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مولانا عبدالستار خان نیازی کے شاندار مجاہدانہ کردار کی ایک جھلک آج آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ یہ جیل میں ان کے ساتھ قید رہنے والے ایک آدمی نے لکھی تھی، جسے ہم نے آپ کے معلومات کے لیے ویڈیو کی شکل دے دی ہے۔ لکھنے والا لکھتا ہے، آج مجھے جیل میں آئے 2 سال مکمل ہو چکے تھے۔ دسمبر 1951 کی ایک شام تھی جب میں منشیات اسمگل کرتے پکڑا گیا تھا۔ 10 سال کی قید سن کر بھی میں گھبرایا نہیں۔ مجھے امید تھی کہ میرا گروہ مجھے یہاں سے چھڑوا لے گا، لیکن آج 2 سال ہو چکے ہیں، مجھے چھڑوانے کوئی نہیں آیا۔ اب میں تنہائی میں روتا ہوں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ نہ جانے کیوں اب اس کال کوٹری سے میرا دل گھبرانے لگ گیا ہے۔ اب تو جیل سپرنٹینڈنٹ کو بھی مجھ پر ترس آنے لگا ہے۔ وہ بھی اکثر مجھ سے حال احوال پوچھنے آ جاتا ہے۔ 1953 کا ایک روشن دن تھا جب جیل میں ایک نیا قیدی آیا۔ وہ باقی سب سے بہت مختلف تھا۔ اس کا دراز قد، روشن چہرہ اور سر پر عمامہ اس کی شخصیت کو متاثر کن بنانے کے لیے کافی تھا۔ اس کے چہرے کا اطمینان دیکھ کر مجھے بہت حیرت ہوا کرتی۔ جیلر نے بتایا کہ اسے ریاست کے خلاف بغاوت کے جرم میں سزائے موت ہو چکی ہے، لیکن میرا دل قطعی طور پہ یہ ماننے کو تیار نہ تھا کہ ایسا شخص باغی بھی ہو سکتا ہے۔ اسے میری ساتھ والی بند کوٹری میں رکھا گیا۔ اس کوٹری اور میرے کمرے کے درمیان ایک چھوٹا سا روشن دان تھا، جس سے میرے لیے اس پر نظر رکھنا مشکل نہ تھا۔ میں اکثر اس کے معمولات دیکھ کر حیرت زدہ رہ جاتا۔ 5 وقت نماز پڑھنے کے علاوہ ہر وقت وہ درود شریف کا ورد کر رہا ہوتا۔ 2 دن ایسے ہی گزر گئے۔ تیسرے دن شور کی آواز سن کر میری آنکھ کھل گئی اور سامنے کا منظر دیکھ کر میری چیخ نکل گئی۔ 5-6 افراد جو شکل سے کسی محکمے کے افسران لگتے تھے، وہ اس شخص پر لاٹھیوں کی برسات کر رہے تھے، اور وہ ہر لاٹھی پر الحمدللہ کہہ اٹھتا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ ایک افسر کے اشارے پر وہاں سانپ لائے گئے اور اس کے برہنہ جسم پر سانپوں کو چھوڑ دیا گیا۔ وہ سانپ اس قدر زہریلے تو نہ تھے کہ اس کی جان لیتے، تاہم وہ اس کا جسم نوچ رہے تھے۔ افسر نے چلا کر کہا، نیازی کتنی تکلیفیں اٹھائے گا، ہم تجھے رہا کرنے کو تیار ہیں، قادیانیوں کے خلاف بیان نہ دیا کرو۔ قیدی نے غضبناک آنکھوں سے افسر کو دیکھا اور چلا کر کہا، اگر میں رہا ہو گیا تب بھی باہر جا کر پہلی بات یہی کروں گا کہ قادیانی کافر ہے۔ میرے ذہن میں کئی سوالات اٹھ رہے تھے کہ یہ شخص کون ہے اور یہ افسر اسے کس جرم میں مار رہے ہیں، اور یہ اب تک ڈٹ کر کیوں اور کیسے کھڑا ہے۔ ان کے جانے کے بعد مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے صدا لگائی، اے اللہ کے نیک بندے، تو کون ہے اور یہاں کیوں آیا ہے، اور یہ لوگ تجھے کیوں مار رہے ہیں؟ اس شخص کے چہرے پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی اور وہ بولا، قادیانی رسول اللہ کو آخری نبی تسلیم نہیں کرتے۔ تمام مسلمان یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کو کافر قرار دیا جائے۔ ملک میں تحریک ختم نبوت کی ابتدا ہو چکی ہے، اور انشاءاللہ ہم تب تک امن سے نہ بیٹھیں گے جب تک قادیانی آئینی طور پر کافر قرار نہیں دیے جاتے۔ میرے تن بدن میں آگ سی لگ چکی تھی۔ میں گنہگار ضرور تھا،
لیکن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انتہا کی عقیدت رکھتا تھا۔ اب مجھے رہ کر خود پر غصہ آنے لگا کہ میں منشیات کے برے کام میں کیوں پڑا، ورنہ آج میں بھی ان کے شانہ بشانہ کھڑا ہوتا۔ میں نے اس شخص سے اس کا نام دریافت کیا تو اس نے مختصر سا جواب دیا کہ میرا نام عبدالستار خان نیازی ہے۔ یہ سن کر میرے جسم پر سکتہ طاری ہو گیا۔ میں اور کچھ کہنے کی جسارت نہ کر سکا، میری آنکھیں نم ہو چکی تھیں۔ میں زور سے چیخنا چاہتا تھا لیکن آواز میرے حلق میں اٹک گئی تھی۔ میں اس شخص کو جانتا تھا، میں نے اپنے بچپن میں ہر ایک کی زبان پر اس کا نام دیکھا تھا۔ یہ وہی تھا جس نے قائد اعظم کو پنجاب کے کئی اضلاع سونپے تھے۔ یہ وہی تھا جسے قائد اعظم بھی کہا کرتے تھے، مولانا آپ کی تحریکوں سے پاکستان معرض وجود میں آیا۔ یہ وہی تھا جس کا شمار مسلم لیگ کے قائدین میں ہوتا تھا، اور آج یہ میرے سامنے ایک تاریک کوٹری میں موجود تھا۔ اللہ رسول کی محبت اسے کہاں لے آئی، اور پھر بے اختیار میری زبان سے اس کے لیے دعائیں نکلنے لگی۔ اگلے دن وہ ایمان فراموش افسر پھر آ ٹپکے اور اب کی بار میں چلا اٹھا، او ظالمو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم کسے مار رہے ہو؟ کیا تمہیں جہنم کی آگ کا خوف نہیں؟ لیکن ان سنگ دلوں پر اثر نہ ہوا، اور مولانا کو آج گھنٹوں برف کے بلاکوں پر لٹایا گیا۔ جب مولانا بے ہوش ہو گئے تو انہیں چھوڑ کر چلے گئے۔ میں رو کر مولانا کو آواز لگاتا رہا۔ جب تشدد بڑھنے لگا تو مولانا پر کھانا پانی بھی بند کر دیا گیا، لیکن مولانا کو نہ پیچھے ہٹنا تھا نہ وہ پیچھے ہٹے۔ وقت تیزی سے گزر گیا۔ چند سال بعد مولانا رہا ہو چکے تھے، لیکن یہ بات میں ہی جانتا تھا کہ کون سا ایسا ظلم ہے جو ان کے جسم پر نہ ڈھایا گیا ہو۔ مجھے اب مولانا کی یاد بے قرار رکھتی تھی۔ میں بھی ختم نبوت کی عظیم المرتبت تحریک میں شامل ہونا چاہتا تھا۔ آج 5 جنوری سن 1961 ہے۔ کل صبح مجھے رہا کر دیا جائے گا، اور میں ابھی سے تصورات کی دنیا میں خود کو مولانا کے شانہ بشانہ تاجدار ختم نبوت کی صدا بلند کرتے دیکھ رہا ہوں۔ یہ تحریر ہے سنان علی کی، اس آواز ہے غلام مصطفیٰ کی، اور ویڈیو ایڈیٹنگ غلام محمد نے کی ہے، اور جو ویڈیو میں تصویریں استعمال کی گئی ہیں یہ مولانا عبدالستار خان نیازی کے آفیشیل پیج سے لی گئی ہیں۔